السلام علیکم۔ پروگرام سایہ کی ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو آپ پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں یہ پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کی بلڈنگ ہے اور تب سے ہی غیر آباد ہے۔ بیسیکلی یہ مڑی ہے، سکھوں کی مڑی، جو میں نے سنا ہے، لیکن مشہور جو ہے یہ گردوارے کے نام سے ہے۔ وہاں بھی اس جگہ پر جو ہے لوگ اس کو گردوارہ ہی کہہ رہے تھے۔ پروگرام کے اندر ہم بھی اس کو گردوارہ ہی بولتے رہے ہیں، لیکن بعد میں جب میں نے اس کی تھوڑی سی چھان بین کی، اس کی ہسٹری، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ جو ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوتی ہیں، جو اس کے لوگ جو ہیں گواہ ہیں یا لوگوں نے کمپلین کی کہ یہاں اکثر ان کو رونے کی آوازیں آتی ہیں، تو اس کے علاوہ اس جگہ کی جو ہسٹری تھی وہ کسی کو معلوم نہیں تھی، یا ہمیں رات کے وقت کوئی ایسا خاص بندہ ملا نہیں جو کہ اس کی ہسٹری کو بتا سکے۔ بس اتنا معلوم ہو سکا کہ یہ سکھوں کی ایک مقدس جگہ ہے، گردوارہ نہیں ہے۔ اور پاکستان انڈیا بنتے وقت یہاں پر ایک مائی جو تھی وہ اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رہتی تھی، اور اس کا بھی جب انتقال ہوا تو اس کو جلا کر، اس مائی کا نام تھا ستی، تو اس کو جلا کر اس کی جو ارتھی جس کو کہتے ہیں وہ اسی جگہ پر دفن کر دی گئی تھی۔ تو اب ان کو کیوں نہیں دریا برد کیا گیا یا کیوں نہیں بہایا گیا، یہ جواب وہ بھی نہیں دے سکے اور نہ ہی ہمیں اس کا جواب ملا۔ تو چونکہ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ ہم پروگرام میں جو ہے بار بار اس کو گردوارہ بولتے رہے ہیں، تو ہم نے اب سوچا کہ چلیں یہ میں کریکشن کر دوں کہ گردوارہ نہیں، یہ مڑی ہے۔ اور مڑی بھی پتہ نہیں اب یہ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا نہیں، یہ تو جو ہمارے سکھ بھائی ہیں جو پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ کمنٹ کر کے بتا دیں کہ بیسیکلی یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں۔ باقی جو اس جگہ پر معاملات ہوئے، جو سائنس ریکارڈ ہوئے، وہ واقعی آج تک جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے ہوں اتنے کلیئر سائن ہم بہت کم پروگرامز میں اپنے ریکارڈ کر سکے ہیں۔ تو آپ پروگرام دیکھیں اور بتائیں کہ کیسا لگا پروگرام آپ کو۔ سب سے پہلے تو ان ویورز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے اور ہماری ساری ایپیسوڈز پیچھے سے دیکھنا شروع کر دی ہوئی ہیں۔ آج کی جو لوکیشن ہے وہ تقریباً مین روڈ پر ہے۔ آپ ٹریفک کا شور بھی سن رہے ہوں گے کہ مین سڑک ہے، ساری رات چلتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ ڈسٹربنس رہے بیچ میں۔ تو آج جس لوکیشن پر موجود ہیں ہم، یہ ہے گردوارہ۔ گردوارہ پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے کا ہے، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے یہ غیر آباد ہی رہا ہے۔ ادھر کوئی جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں یا اس کو مذہبی لحاظ سے اس کو نہیں چلایا گیا، اور یقینی بات ہے کہ جو چیزیں غیر آباد ہوں یا وہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو تو بہت زیادہ اس بات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس جگہ پر کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہو۔ ہمیں جن بھائی نے یہاں دعوت دی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں تقریباً ہر روز رات کو مخصوص وقت پہ ایک مخصوص بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ یہاں ارد گرد تقریباً تمام جتنے افراد ہیں انہوں نے تو اس کو ایکسپیرینس کر لیا ہوا ہے۔ آج ہم بھی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں۔ اچھا شاہد، اس گردوارے شریف کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ چار دیواری اس کے ایک سائڈ پہ دیوار پوری کر دی گئی ہوئی ہے، ویسے تو ایک سائڈ پہ آبادی بھی بن گئی ہوئی ہے، ان کی بیک سائڈ ہے، اور یہ جو ہے اس وقت سے چار دیواری کی ہے جب سے یہ کمپلین آنا شروع ہوئی ہے کہ ادھر کوئی کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ تو اچھا خرم، یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ آواز کس ٹائپ کی ہے، مطلب میل ہے فیمیل ہے؟ فیمیل، فیمیل کی۔ ہاں جی فیمیل کی آواز ہے۔ تو چلیں اب ایکسپیرینس کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس قسم کا کوئی سائن ملے۔
شاہد درختوں کے جو تنے ہیں نا یہ اس چیز کی گواہی ہیں کہ درخت بہت پرانے ہیں اور تقریباً اسی وقت سے ہیں جب سے گردوارہ ہوگا. خرم یہ چمگادڑیں. ہاں ہاں خرم یہ چمگادڑیں. ہاں ہاں. شاید کسی کے کھانسنے کی آواز آئی ہے لیکن شور اس بات پہ نہیں ہوں کہ باہر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں ہمیں لیکن اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ یہی تھی. اور یہ جو کھانسنے کی آواز شاہد آئی ہے نا جی یہ بالکل ایسے جس طرح اگر دیہاتوں میں ہوتا ہے نا کہ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ کھانستے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے الرٹ ہو جائیں کہ ادھر کوئی ہے. جی جی بالکل. خود پہلے بھی یہ میں جب کھانستے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے الرٹ ہو جائیں کہ ادھر کوئی ہے. جی جی بالکل. خود پہلے بھی یہ میں جب کھانستے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے الرٹ ہو جائیں کہ ادھر کوئی ہے. جی جی بالکل. خود پہلے بھی یہ میں جب وہ آپ بتا رہے ہیں درخت کے بارے میں ہاں جی. تو تب بھی مجھے آواز آئی تھی ایسی لیکن میں نے سمجھا کہ شاید باہر سے آواز آئی کیونکہ بالکل درخت کے پاس سے آئی تھی آواز کیونکہ مین روڈ ساتھ ہے تو کیا ہوا خرم یہاں ٹچ ہوئے کچھ ٹچ کیا خرم میرے خیال سے تو جیسے ہی چمگادڑیں اڑ رہی چمگادڑیں بھی ویسے اڑ رہی ہیں لیکن بڑی کلیئر اور باقاعدہ ہوا بھی محسوس ہوئی ہے بالکل پاس سے نا کیونکہ ابھی بھی جیسے آپ ایک دم سے چونکے ہیں نا بالکل آپ کے پاس سے نا ایک چمگادڑ بھی گزری ہے تو شاید یہ نہ ہو کہ وہ کیونکہ چمگادڑوں کو ہمیشہ مطلب کہ سننے میں آیا ہے سنا بھی ہے کافی لوگوں سے کہ ان کو روشنی میں نظر نہیں آتا جتنی ہماری لائٹ ہے شاید وہ آپ سے ٹچ ہو گئی ہو. کوائٹ پاسبل. تو شاہد میں جو کھانسنے کی بتا رہا تھا جی کہ باقاعدہ جو کھانسنے کی آواز آئی ہے مجھے اسی ڈائریکشن سے آئی ہے. باقی اللہ خیر کرے. خرم یہ جتنا پرانا گردوارہ ہے نا میرے خیال سے جو اس کا مطلب کہ فرسٹ فلور ہوگا وہ زمین کے اندر جا چکا ہے کیونکہ اس کا صرف اوپر والا گنبد ہی نظر آ رہا ہے. ابھی ہم اندر جائیں گے دیکھتے ہیں کہ اندر کتنی گہرائی ہے اس کی. کون ہے شاہد بلی. خرم بالکل ایسے نا لگا کہ جیسے ادھر سے کوئی گزر کے گیا. بلی تھی. کون ہے شاہد بلی. خرم بالکل ایسے نا لگا کہ جیسے ادھر سے کوئی گزر کے گیا. بلی تھی.
خرم بالکل نا اسی جگہ سے آواز آئی ہے جیسے کوئی پتوں کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے نا تو پتوں کی آواز آتی ہے، سیم اسی طرح آواز آئی ہے۔ نہیں شاہد، پتہ ہے آپ کو آواز آئی ہے لیکن مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بلی تھی، کیونکہ بلی کی جو کیا ہوا؟ بلی کی جو وہ آنکھوں کی ریفلیکشن ہوتی ہے نا شاہد، جی وہ ادھر سے مجھے ایک آنکھ کی ریفلیکشن محسوس ہوئی تھی، اور آپ کو آواز بھی ادھر سے ہی آئی؟ جی آواز ادھر سے آئی ہے بالکل۔ یہ خرم، یہ دیکھو زمین پہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے۔ یہ تو ایسے جیسے خلائی مخلوق یا جی کوئی کیڑا نہیں ہوتا؟ ہاں جی، کیمرے میں بالکل واضح جیسے وہ کیا کہتے ہیں ایلین۔ ایلین۔ جانے کا راستہ ہے اندر؟ یہ راستہ تو ہے، ادھر سے ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا نیچے ہوگا گردوارہ بھی۔ تقریباً اتنا تو ہوگا ہی شاہد، جتنا آپ، کیونکہ دیکھیں نا یہ دروازہ بھی بہت پرانا ہے۔ جی اور آگے کیا ہے؟ آگے خالی پلاٹ ہے آگے۔ یہ کیا ہے شاہد؟ یہ بھی کوئی ایسی مطلب کہ دیکھیں ذرا اس سائڈ پہ جانے کا راستہ ہے آپ کے، احتیاط سے۔ آؤں میں؟ خرم راستہ نہیں ہے ادھر، مطلب کہ یہ صرف ایک مطلب کہ بنا ہوا ہے اس کی۔ شاہد، جی جی کیا ہوا؟ کیا ہوا خرم؟ یار ادھر کوئی کھڑا ہوا تھا۔ ہیں؟ اورینج کلر کا شاید اس نے شال جو جس طریقے سے ڈالی ہوتی ہے نا سائڈوں پہ جی گلے میں، بس مجھے اس طرح محسوس ہوئی ہے کہ گلے میں کوئی چیز ڈلی ہوئی ہے اورینج کلر کی، لیکن میں جس سپیڈ میں آیا ہوں اتنی سپیڈ سے وہ آگے جا نہیں سکتا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا بتا رہے تھے؟ کیونکہ وہ کمرہ جیسے ہم موویز میں دیکھتے ہیں ان کے گردوارہ شریف ایسی ایک برادری ہے جو ہمارے بالکل ایسے ہی اندر چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، باقاعدہ وہ جیسے دیے جلانے کی جگہ ہوتی ہے نا ویسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے نا سوراخ سے بنے ہوئے ہیں، تو لیکن اس کی حالت بالکل خستہ ہے، اس کی آدھی چھت گری ہوئی ہے، کیونکہ جیسے وہ دروازہ بنا ہوا ہے نا میرے خیال سے اس گردوارے کی جو انٹرنس تھی نا مین وہ اسی سائڈ مجھے پہ بھی ہے۔ یہی لگ رہا ہے۔ ہم تو آئے نا اس سائڈ سے، دوسری سائڈ سے اپوزٹ سے،
لیکن یہ دروازہ دیکھ کے, وہ چھوٹا سا کمرہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اس گردوارے شریف کی جو انٹرنس ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے. شاہد جب آپ اندر تھے نا, میں یہ کہ کیا ہوا ہے یار, میں وہی چہرہ جو میں نے ادھر دیکھا ہے وہ ادھر کھڑے ہوئے دیکھا ہے شاہد. خرم یہ دیکھیں گوشت, ہاں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں ادھر. وہ مٹھائی بھی ہے, شاید کوئی میٹھی چیز بھی ہے. کدھر ہے؟ یہ دیکھیں وہ نیچے ادھر یہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے اس کے نیچے کوئی میٹھی چیز ہے, کیڑے ہیں ادھر. تو یہ ساتھ ہی گوشت کے ٹکڑے ہیں. ہاں شاہد یہ ادھر بالکل جدھر میں کھڑا ہوں, آپ میرا قد دیکھیں یہ کہاں دیکھ, تک آ رہا ہے. یہ کیا 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 پھر یہ وہی بالکل مکرم دیکھ کے کوئی پیچھے ہوا ہے ادھر سے, اسی جگہ پہ بالکل خرم دیکھ کے کوئی پیچھے ہوا ہے. شاہد یہ ادھر بالکل جدھر میں کھڑا ہوں, آپ میرا قد دیکھیں یہ کہاں دیکھ, تک آ رہا ہے. یہ کیا 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 پھر یہ وہی بالکل مکرم دیکھ کے کوئی پیچھے ہوا ہے ادھر سے, اسی جگہ پہ بالکل خرم دیکھ کے کوئی پیچھے ہوا ہے. اوے شاہد رونے کی آواز, اوے شاہد, خرم بالکل رونے کی آواز آ اوے رہی یہ ہے. تو ایک بھی نہیں ہے ہاں. یار. یہ- اللہ اکبر یار. لا حول ولا اوئے قوت. اوئے اوئے نکل 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 شاہد نکل. شاہد یار وائبریشن ہوئی ہے بڑی ہیوی قسم ہاں. کی زمین میں اس جگہ پہ. اوئے یہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے شاہد. ایک دم جس طرح زمین اس طرح ہلتی ہے نا. اوئے شاہد رونے کی آواز. اوئے شاہد, خرم بالکل رونے کی آواز آ اوئے رہی یہ ہے. تو ایک بھی نہیں ہے ہاں. یار. یہ- اللہ اکبر یار. لا حول ولا اوئے اوئے قوت. اوئے نکل 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 شاہد نکل. اور آوازیں بھی بالکل چاروں سائڈوں سے آئی ہے اور رونے کی. ایک آواز نہیں ہے ہاں. یار, یہ تو جیسے 3-4 خواتین اکٹھی رو رہی ہوں. یہ اوئے اللہ اکبر. ادھر ادھر یہ ہل رہے ہیں, یہ دیکھیں. اوئے شاہد, اللہ معاف کرے. اوئے ہوئے 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 یار کوئی چیخ مار کے ادھر بھاگا ہے. ہاں. اوئے اللہ اکبر. ادھر ادھر یہ ہل رہے ہیں, یہ دیکھیں. اوئے شاہد, اللہ معاف کرے. اوئے ہوئے 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 یار کوئی چیخ مار کے ادھر بھاگا ہے. ہاں. یقین کریں اس وقت پورا جسم ٹھنڈا ہو گیا.
شاہد شاید میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں, وہ دیکھیں سامنے کیا لکھا ہوا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ منافق مرد آباد. مجھے یہ مطلب کہ یہ جو فقرہ لکھا ہوا ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی, یہ کس سینس میں لکھا ہوا ہے ادھر؟ شاہد وہ جو رونے کی آواز تھی نا, جی وہ ایک نہیں ہے, یا وہ ایک آواز چاروں طرف سے آئی ہے, یا وہ ایک آواز نہیں ہے, خرم ایک مطلب فیمیل کی آواز نہیں جی تھی. بالکل آپ ٹھیک ہے نا, ایک مطلب کہ ایک ہی آواز ہو نا چاروں طرف سے, لیکن آوازوں میں ڈفرینس ہے. جیسے کوئی 4-5 عورتیں مل کے روتی ہیں نا, ہاں, ہاں, الگ الگ آواز آ رہی ہاں, ہوتی ہے رونے کی, بالکل سیم ایک آواز نہیں ہے, ان کی یہ رونے کا انداز بھی الگ الگ ہے. یہ دیکھیں اب ادھر سے شاید ادھر سے وہی کھانسنے کی آواز اور ادھر سے چیخنے کی آواز, ان کی رونے کا انداز بھی الگ الگ ہے. یہ دیکھیں اب ادھر سے شاید ادھر سے وہی کھانسنے کی آواز اور ادھر سے چیخنے کی آواز. یار شاہد وہ جو روم بند ہے کھل سکتا ہے؟ خرم اس کا کھلنا ہی کیا ہے, ایک سائڈ سے دیوار گری ہوئی ہے, چھوٹا سا بالکل کمرہ, جا کے دیکھیں. چلیں. لیکن خرم آگے بالکل اسی جگہ پہ 2-3 دفعہ ہمیں نظر یار آ گیا, بالکل اور اچھا زمین بھی ادھر جیسے یار بالکل ہاں ایسے جیسے وائبریٹ زلزلہ ہوئی ہے, آتا بڑی ہے. ہیوی قسم کی. اچھا زلزلے میں نا زمین آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح ہلتی ہے, یہ وائبریشن ہوئی ہے بڑی ہیوی قسم کی. اس کی تو چھت گری ہوئی ہے, اس یہ کا تو بھی صاف سیم نظر آ رہا اس کا بھی سیم یہی ہے. ہے. یہ دیکھیں نا ادھر ہے, اس کا دروازہ بند ہے, ہاف چھت گری ہوئی ہے. یہ دھیان سے خرم, چھت یہ نہ ہو کہ نازک ہو. میں چھت یہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاید ادھر خوف بہت محسوس ہو رہا ہے, اور سانپ کے پھنکارنے کی باقاعدہ آواز آئی ہے ادھر سے. یہ یہ دیکھیں, یہ جیسے عورتیں بینڈ ڈال رہی ہوتی ہیں نا, پیچھے سے آواز آ رہی. ہاں کون ہے یہ ہے؟ پھر پیچھے سے آواز آ رہی ہے. پیچھے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں. اچھا شاہد مجھے چہرہ جو ہے وہ واضح نہیں ہوا تھا, آپ کو ادھر چہرہ محسوس ہوا ہے؟ واضح نہیں, بالکل ایسے جیسے کوئی دے کے پیچھے ہوتا ہے نا, اور جاتے ہوئے صرف مجھے وہ کپڑا نظر آیا ہے, وہ اورنج کلر کا, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. مطلب کوئی مجھے واضح کوئی چہرہ نظر نہیں آیا, صرف وہ کپڑا جیسے کوئی دے کے ایک دم سے پیچھے ہوتا ہے نا, بالکل ویسے وہ کپڑا جاتا ہوئے نظر آیا.
शायद 1 सेकंड। ये क्या है? क्या? आपके पाँव के साथ हुआ ये? नहीं, मैं तो स्ट्रेट खड़ा हुआ हूँ। बारिश का मौसम है, खुम्बियाँ हो गई हैं। शायद मैं इस जगह से जाना चाह रहा हूँ, खुरम लेकिन ना इधर पूरा एक जाला लगा हुआ है और ये मकड़ी भी है। मैं इधर से इसको तोड़ना नहीं चाह रहा। ये देखें, ये क्या चीज़ है? ये दीवार है बस। अल्लाह अकबर। खुरम जैसे आप दीवार पर चढ़ने लगे हैं ना, झाड़ियों के अंदर से आवाज़ आई। अल्लाह अकबर। मैंने तो अभी हाथ ही रखा है। ये आवाज़ आई है, उस तरफ से आवाज़। अल्लाह अकबर। कौन है? तुम आगे दिखाएं। ये आवाज़ आई है, उस तरफ से आवाज़। अल्लाह अकबर। कौन है? तुम आगे दिखाएं। ध्यान से। अब रोने की आवाज़ आने वाली है।